الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 118 تک ہم نے اردو میں ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 119 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا پاک کلام، ہدایت والی کتاب قرآن مجید سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے یا حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا۔ اصل کام آپ کا یہ نہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اصل کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئول نہیں ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دوزخ میں جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ یہ لگایا ہی نہیں کہ آپ ہدایت دیں۔ آپ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پہنچا دینا ہے، باقی حساب ہم خود لیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی نہ نصرانی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ ملت طریقہ جو ان کے رواج ہیں، رسومات ہیں، جب تک آپ ان کو فالو نہ کرنا شروع کر دیں اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت ہوتی ہے، یہ جو تمہارے طریقے ہیں یہ تم نے خود بنائے ہیں، اصل ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ بنتا تو اللہ کے نام پر ہے، لیکن بعد میں اللہ کو چھوڑ کر اپنی دلچسپی کے امور خود بنا لیتا ہے اور ان کو پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی قرآن مجید آ چکا ہے، یعنی ان یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی، تورات بھی آئی تھی، انجیل بھی آئی تھی، انہوں نے گم کر دی تھی۔ اب اگر ان کو راضی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدایت یعنی قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اصل میں یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا کیا امکان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کلام سے زیادہ یا اللہ کے حکم سے زیادہ یہود و نصارہ کو اہمیت دیتے؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ہدایت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، آج مسلمان اس کے امین ہیں، اس کے کسٹوڈین ہیں۔ آج اگر مسلمان اللہ کی کتاب پر عمل کر کے دنیا کو دکھانے کے بجائے دنیا والوں کے طریقوں کے اوپر اپنے معاملات کو لے کر چلنے شروع ہو جائیں تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان آج اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کریں گے تو اللہ سے پھر انہیں کون بچانے والا ہوگا؟ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو کون ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا اس کے بعد؟ آج ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی آگے ہے یا پیچھے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ خفا ہے۔ اللہ اس لیے خفا ہے کہ جو اس کا پیغام یعنی قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ہم اس کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کرتے۔ جہاں اگر کسی کے ٹکٹ پر کوئی منتخب ہو کر اسمبلی چلا جاتا ہے، اگر وہ اس میں کوئی اونچ نیچ کرتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی رکنیت معطل کر دی جاتی ہے۔ تو سوچ لیں کہ اگر اللہ کی نمائندگی صحیح طور پر نہ کی جائے تو پھر اللہ بھی وہی کرتا ہے جس کا بندہ حقدار ہوتا ہے، دشمنوں سے پھر پٹواتا ہے۔
الذین آتیناہم الکتاب، اب دیکھیں کتاب کا یہاں پر ذکر آ گیا ہے جس کا ہم پچھلی کافی آیتوں سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے، یہ تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اور فائنلی یہ قرآن مجید بھی ہے۔ یہ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اتاری ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس مختصر دنیا میں اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی پوری کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں، اور جب اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے جائیں تو پھر ان کو وہ انعامات ملیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری ہوں گی۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اصل میں تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرنا۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ہو بہو وہی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا جو پورا معنی اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صرف الفاظ پڑھنے کی ہی پیروی تو نہیں کرنی، اصل میں تو جو احکام دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس تورات ہے اور وہ حتی الوسع اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قرآن پر بھی ایمان لانے میں دیر نہیں کریں گے، وہ فوراً قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، لہٰذا وہ اس کتاب کو مانتے تھے، وہ اس کتاب کو بھی مان لیں گے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اصل میں جس کے پاس بھی کتاب ہو، جب وہ اس پر عمل کرے گا تو وہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کا اس کے اوپر ایمان ہے، کتاب کے اوپر، وہ کتاب کو مانتا ہے، وہ دعویٰ درست مانا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کتاب پر، قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ تبھی درست مانا جائے گا جب وہ اس پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ جو اس کا دعویٰ ہے وہ صحیح ہے، وگرنہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ زبانی دعوے کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی حقیقت ہے۔ جیسے حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہ سمجھے، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اصل ایمان تو ان کا ہے جو قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرے، کفر کرے، وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب یہی وہ آیت تھی جو چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس دن اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، نفع پہنچائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ بات جہاں دوبارہ دہرائی گئی، اور اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ ایک مضمون جو وہاں سے شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل سے، اس کا دوبارہ تذکرہ کر کے جیسے بریکٹ بند کر دی جاتی ہے، ویسے ہی بریکٹ بند کر کے اب مضمون ایک نئے رخ پر جا رہا ہے۔ اب خطاب کا جو رخ ہے وہ بدل رہا ہے۔ ایک قبلے کی تعویل ہو رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ خطاب میں بھی اب تبدیلی آئے گی۔ لہذا یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ واپس ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا یہاں پر۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی اولاد ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اب دوسرے بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، خطاب کا رخ بدل رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، امتحان لیا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے، ہم یہ جانتے ہیں یہ بات کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ امتحان ہوتا کیسے ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا امتحان ہوتا کیسے ہے۔ دنیا امتحان کے لیے ہے، وہ ہوتا کیسے ہے امتحان، وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، دیکھیے کیسے ہوا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے۔ وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ وہ کلمات چند جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، اس کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑی۔ ساری قوم جس راستے پر لگی ہوئی تھی اس راستے کو چھوڑا۔ یہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا ساری قوم کا مقابلہ کرنا، لیکن آپ نے کیا۔ قوم نے آپ کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد پھر اپنے والد کے سامنے دعوت پیش کی، والد غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ نے والد کا گھر چھوڑ دیا۔ پھر اگلا مرحلہ آیا کہ بادشاہ کے آگے جا کر دعوت پیش کی۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ایک آگ تیار کی گئی، بھڑکائی گئی، اور جب وہ نمرود کی قوم آپ کو پکڑ کر آگ کے پاس لے آئی آپ کو ڈرانے کے لیے کہ یہ آگ سے ڈر کر ہماری بات مان لے گا، آپ نے خود ہی آگ میں چھلانگ لگا دی، ذرے برابر بھی پس و پیش نہیں ہوئے۔ علامہ اقبال نے بہت ہی پیارے انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشا و لبے بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے آگے ذرے برابر نہیں دبکے، نہ جھکے، اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے زندہ نکال دیا۔ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، وطن چھوڑ کر عرب میں جا کر آباد ہوئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ جب بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے تو خواب میں آیا کہ اس کو اللہ کے واسطے ذبح کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلا دی۔ اب یہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ کی قوم ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کا کنبہ قبیلہ ہے، آپ کی اپنی جان ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی دنیا داری ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں اللہ کی محبت کو ترجیح دی، نہ اپنی جان کو ترجیح دی، نہ اپنی اولاد کو ترجیح دی، نہ اپنے مال کو ترجیح دی، نہ اپنی برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو ترجیح دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔